اچھا اچھا سر، میں بس زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. میرا صرف کوشچن تھا، یہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یا جو بھی ایک سٹوری آپ لوگ سب کو سناتے ہیں بی بی پاک کی شہادت کے بارے میں، اس میں میرے آپ سے صرف ایک دو کوشچنس میرے ہوں گے. اور میں کوئی کتابی باتیں آپ سے نہیں کروں گا کیونکہ میں خود کوئی عالم نہیں ہوں، آپ بلکہ زیادہ رسپیکٹیبل ہیں، آپ زیادہ عالم ہیں. کتابی باتوں میں اس لیے زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ کتابی باتوں میں پھر آپ 10 چیزیں لائیں گے، میں ریفرنس ڈھونڈوں گا، پھر کوئی چیز لائیں گے، اور وہ سب کتابیں جو ہیں قرآن کے علاوہ میں تو کسی اور کتاب پہ من و من بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نہج البلاغہ بھی پڑھتا ہوں مولا علی کی، جو بہت شوق ہے پڑھنے کا، لیکن کیا قرآن کے علاوہ کوئی چیز بھی 100% پرزرو نہیں ہے، نہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ جو بی بی پاک کی شہادت کا ایک جھوٹی روایت جو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق نے اور حضرت ابوبکر نے ان کے گھر میں آگ لگائی اور داخل ہوئے، مجھے صرف ایک بات سمجھا دیجئے کہ آج اگر میرے گھر میں کوئی انسان آ کے میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو مولا علی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ مولا علی کی ذوالفقار اس ٹائم کدھر رہ گئی تھی؟ برداشت نہیں کیا انہوں نے. عمر جب اندر آیا، عمر کو میں آپ کو حدیث دکھا دوں. تو یہ کہنا کہ انہوں نے برداشت کیا ہے اور کچھ کیا نہیں، تو یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے. ہم شیعہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے برداشت، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے کتاب سلیم. آگ کون لے کے آیا تھا؟ عمر. دروازے کو کس نے مارا تھا؟ عمر. ٹھیک ہے نا. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی جلد نمبر 2، یہ 686، یہ صفحہ نمبر 586. آپ کی آواز، ایک منٹ بھائی صاحب بات کر رہے ہیں کہ آواز ہے، آپ نے خود اپنی آواز میوٹ کیا، میرے جانب سے میوٹ نہیں، آپ کی اپنی آواز، آپ کی اپنے جانب سے میوٹ ہے. جب عمر اندر داخل ہوا ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ اب آواز آ گئی. اچھا آپ سنیں. دیکھیے سنو بھائی، پلیز جواب میرا غلط بھی ہے تو سن لو پہلے. تو آپ نے کہا سوال یہ ہے کہ بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے برداشت کیوں کیا، لڑا کیوں نہیں؟ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے برداشت کیا، اب لڑا نہیں. جب ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے تو کیوں ہم کیوں مان لے کہ بھائی انہوں نے لڑا نہیں؟ نہیں، آپ یہ کتابی باتیں نہ کریں نا. نہیں، میں نے پہلے، آپ نے میری بات ہی نہیں سنی ہے. میں نے یہ کتابوں کی بات نہیں کر رہی، یہ کوئی ساری جھوٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. قرآن کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے جو کہ آپ من و من کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے آپ بتا دیں. یہ تو آپ لوگوں نے جھوٹیاں اسٹوریاں بنا کے آپ نے سب کو بیوقوف بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. بھائی صاحب، آپ کا میں ادھر بھی کہہ رہا ہوں نا، بھائی سمجھ گیا میں آپ کا موقف بنانا. اب جواب دوں یا نہ دوں؟ بولیں. دیکھیں عزیز، آپ ہمارا عقیدہ پوچھنا چاہتے ہیں نا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. اپنا عقیدہ میں اپنے زبان سے کہہ دوں تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک جھوٹی بات پھیل گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کے مخالف بات کر دوں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. تو میں کتاب اس لیے دکھا رہا ہوں نہ کہ آپ اس پہ یقین کریں، بلکہ اس بات پہ یقین کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ شیعوں کا عقیدہ ہے. شیعہ اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ عقیدہ جھوٹ ہے نا، وہ یہ کتابیں جھوٹ لکھی ہوئی ہیں نا، وہ الگ جگہ مان لو. عقیدہ الگ بات ہے. تو پھر بات ختم ہو گئی. نہیں، پھر آپ مانیں گے جھوٹ لکھا ہوا ہے. نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. بات ختم ہو گئی ہے. وہ دوسری بات ہے، وہ دوسری. ہم نے مانا نہیں کہ عقیدہ باطل ہے، لیکن آپ کی بات غلط ثابت ہوگی کہ آپ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ ہم لڑے نہیں ہیں. ہاں، غلط ثابت اس لیے ہوئے. سن لینا بات میری نہ کر. آپ کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عمر آیا ہے وہاں پہ، گھر پہ حملہ کیا، آگ لایا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ شیعوں کی بے وقوفی ہے. تو ہم کہتے ہیں شیعہ یہ نہیں کہتے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے، آپ شیعوں پہ تہمت لگا رہے ہیں، آپ کی جہالت ہے. شیعہ یہ نہیں کہتے. شیعہ کیا کہتے ہیں تو سن لو. شیعہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ شیعہ یہ کہتے ہیں فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیبه ثم نطره فصرعه ووجع انفه. امیر المؤمنین علیہ السلام آگے انہوں نے عمر کے کمر سے پکڑا، عمر کو اوپر کیا، نیچے دے مارا، زمین پہ مارا. اچھا، ثم فصرعه، اس کو زمین پہ گرایا، ووجع انفه ورقبته، اس کے ناک کو چوٹ لگایا، اس کے گردن کو چوٹ مارا. وهم بقتله، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو قتل بھی کرنے لگے تھے. فذكر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور ان کا حکم ان کے ذہن میں تھا کہ جو لوگ آپ کی خلافت پہ حملہ غصب کریں گے اور آپ کے گھر پہ حملہ کریں گے، اگر آپ کے پاس انصار کافی تعداد میں نہیں ہے، سپاہی کافی تعداد میں نہیں ہے، تو ان سے قتال نہ کریں، ان سے جنگ نہ کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کی آیت ہے کہ اگر کسی چیز پہ آپ کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے اس کو آپ پہ واجب نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو ان کے اصحاب مارے جاتے تھے. سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کو مار کے بیچاری کو
قتل کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑے, ٹھیک ہے نا, کفار کے خلاف, کیونکہ وہاں پر ان کے پاس ساتھی نہیں تھے. اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہو تو آپ ان کے خلاف جہاد نہ کریں. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد میں تھا, فقال والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. یا ابن الصحاق, اے بدکارہ عورت کے بیٹے, لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم نہ ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ مجھ پہ جہاد واجب نہیں ہے بلکہ مجھ پہ جہاد حرام کیا پیغمبر نے, تو میں تجھے تو اس وقت سیکھ لیتا, میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو کبھی میرے گھر میں داخل نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا میرے عزیزوں, شیعوں نے روایت کیا, شیعوں کا نہیں, سنو بات سنو پلیز, بات سنو, تم بات سنو. تو یہ ایک جہالت ہے میرے محترم ناظرین کہ ان لوگوں نے پھیلا دیا ہے, معروف کر دیا کہ بھائی شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا, اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بس دیکھ رہے تھے, کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں. تو ایک جھوٹ ہے, ایک جھوٹی بات ہے. تو آپ لوگوں نے, آپ کے علماء آپ کو سکھاتے ہیں, اس کی حقیقت نہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص نے حملہ کیا تھا اس کو سبق سکھایا تھا, لیکن اس کو قتل نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا کہ سب کو قتل کر. اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. دوسری وجہ میں آپ کو قرآن مجید سے بتا دیتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام, لوط نبی ہیں یا نبی نہیں ہے؟ اور بھائی قرآن صحیح ہے نہیں؟ قرآن کو مانتے ہو؟ اور قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ؟ بالکل قرآن کو مانتے ہیں. چلے میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی آپ کو پتہ ہے؟ قرآن میں لوط علیہ السلام کی کیا کہانی, لوط علیہ السلام کی کہانی آپ کو معلوم ہے؟ یہی کہ جی بالکل کیا ہے, کیا کہانی ان کی؟ وہی جب وہ اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں تبلیغ کے لیے اور ان کو تنگ کرتی ہے تو وہ قوم ان سے اینڈ میں پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے. نہیں, حضرت لوط علیہ السلام میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ دکھاؤں. ہاں اردو ترجمے کے ساتھ میں سورہ ہود نکال دوں آپ کے لیے. سورہ ہود. آواز نہیں آپ کی آ رہی. آواز صحیح ہے میری. اچھا میرے محترم, یہ قرآن مجید ہے اردو ترجمے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا؟ اردو ترجمے کے ساتھ سنیں. میں اس کو فل اسکرین کر دیتا ہوں تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. ولما جاءت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. طاہر قادری صاحب کا ترجمہ کیا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی اور کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے. فرشتے نہایت خوبرو تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم تھا, سو ممکنہ فتنہ کے اندیشے سے پریشان ہوئے. اور بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممکنہ فتنہ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ بات نہیں کر رہا. کیا ہے آپ بتائیں. وہ قوم لوط کیا کام کرتا تھا؟ بالکل, وہ تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پتا ہوگا. قوم لوط لواط کرتے تھے نا, ہوموسیکشوالٹی کرتے تھے, تو ان کو ڈر تھا. ہاں بالکل. فرشتے خوبصورت ہیں, یہ میرے گھر آئے, قوم جو ہے ان کی طرف رغبت کرے گی. اچھا ملاحظہ کریں. وجاء قومه يهرعون الیہ, اور اس کے قوم دوڑتی ہوئی. سو وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی اور پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے نافرمان قوم, یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں, یہ تیرے لیے بطریق نکاح پاکیزہ اور حلال ہیں. تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں اپنے بے حیائی کے باعث مجھے رسوان نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی بھی ایک نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات سنیں یار, آپ سے میں نے سوال قرآن پر پڑھو. قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو ساکت رہو. قرآن جب کوئی پڑھ رہا ہے تو ساکت رہو. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر, وہ ان کا قوم بدماش قوم ہے, بدفعل قوم ہے. بدماش بھی کیسے بدماش ناظرین؟ بدماش بھی ایسے بدماش کہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے, فرشتے انسان کی شکل میں آئے, خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. تو قوم جو ہے وہ تو بدفعل قوم ہے. ان کو خبر آ گئی کہ یہاں پہ بہت خوبصورت لڑکے آ گئے, نوجوان آ گئے. تو ان کو شوق ہوا کس کا؟ نستجیر باللہ, فعل بد کا, برے فعل کا شوق ہوا, اور گھر میں گھس گئے زبردستی اور کہا کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ بوڑھے آدمی ہیں, بزرگ آدمی, آپ یہاں سے نکل جائیں. یار آپ میری بات سنیں گے؟ نہیں, اس طرح تو ہم ساری رات لگے رہیں گے.
بھائی تو بات سنو نا یار، جو سوال میں آپ سے خاموش ہو جاؤ. میں تمہیں قرآن سکھا رہا ہوں، تو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن نہ سکھا، میں قرآن پڑھنے دو، پھر تم نے جو کہنا کہہ دو. تو قوم نے کیا کہا؟ بھائی صاحب میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے، میں اب یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن جب تک ختم نہیں ہوا تھا تو آپ کو ساکت رہنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ادب سیکھو. تو قوم آ گئی بھائی. اب دیکھ آپ تصور کر سکتے ہیں انبیاء کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ میں اس سے زیادہ بے غیرتی کا کوئی ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی سین اس سے زیادہ بے غیرتی کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا، بدماشی کا؟ بھائی نبی نہ بھی ہونا، ایک بزرگ ہے قوم کا، ایک برا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، لوط علیہ السلام. نبی نہ بھی ہونا، اس کے گھر میں مہمان آئے. اب کچھ گنڈے آ جاتے، پورا قوم سب گنڈے آ جاتے ہیں اس کے گھر میں زبردستی کہ آپ کے مہمانوں کے ساتھ، ان کو مہمانوں کو ہم ریپ کریں گے، آپ کو وہ کچھ بولنے کا حق نہیں ہے. آگے کیا ہوتا ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیں. قالو، لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، ان سے تم نکاح کرو. تمہیں شہوت کی فکر ہے، تم ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور مجھے بے عزت نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے. الیس فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی ایک شخص جوان مرد آدمی، صحیح کردار آدمی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھے بتاؤ جماعت عمریہ، تمہارے نزدیک لوط علیہ السلام افضل ہیں یا علی علیہ السلام افضل؟ نبی افضل ہے یا ایک صحابی افضل؟ تو لازمی بات ہے تم کہو گے نبی افضل ہے، لوط علیہ السلام. تو وہاں پہ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد. وہ بولے تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یعنی مہمانوں کے ساتھ ہم ریپ کرنا چاہتے ہیں، مہمانوں کو لواط کرنا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو لوط علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا. تم کیا جواب دیتے ہو یہاں پر؟ اور بھائی تم کیا جواب دیتے ہو؟ لوط علیہ السلام کہہ دو بزدل ہے تو کافر ہو جاؤ گے. نبی کو برا کہنا کفر ہوتا ہے. کہہ دو ان کا ایمان کمزور تھا، کافر. ٹھیک ہے نا؟ تم کیا جواب؟ جماعت عمریہ مجھے بتاؤ اپنے علماء سے، تم یہ بکواس کے آ جاتے ہو نا ادھر کہ علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی. تم اپنے علماء سے پوچھو، تمہارے علماء ہمیں جواب دے دیں لوط علیہ السلام افضل ہیں یا علی علیہ السلام افضل ہے. ایک سوال. دوسرا سوال، لوط علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ غیرت نہیں ہے، تم کافر. کہہ دو غیرت نہیں ہے، کہہ دو عزت نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں، کہہ دو تقوی نہیں، کوئی جذبہ شہادت نہیں، سب کہہ دو تم کافر ہو جاؤ گے، دین سے خارج ہو. پر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا؟ جو تمہارا جواب ہو لوط علیہ السلام کے متعلق ہے، وہی ہمارا جواب امیر المؤمنین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے. یہ جواب آپ کا قرآن میں سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جواب آپ کا قرآن میں سے ہے. آپ اس بھائی کو لاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بولو اب کیا کہنا چاہتے ہو ٹوپی صاحب. اچھا یاری صاحب، میں نے آپ کی ساری باتیں بڑے غور سے سنی ہیں. اب آپ نے میری بات میں بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی بولے. اچھا ٹھیک ہو گیا. موضوع چینج نہیں کرنا، آپ نے اسی موضوع پہ بات کرنا ہے. میں بالکل موضوع چینج نہیں کر رہا ہوں، موضوع آپ نے چینج کیا ہے. آپ سے سوال کیا ہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں گندم. آپ ایک پڑھے لکھے بندے ہیں، اتنے بڑے عالم آپ بنے پھرتے ہیں، آپ کو تو بڑا ٹیکنیکلی، آپ کو تو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرنا چاہیے. آپ کو تو صرف آپ کا پتہ وہ حساب ہے کہ جب ایک ہندو کا بچہ بچپن سے اس کو پلایا جاتا ہے نا، ایک گاؤں ماتا اس کو پلایا جاتا ہے، وہ گائے کا پیشاب پی کے وہ اس کی بروٹ اپ ہوتی ہے. وہ جب اس کی بروٹ اپ ہو جاتی ہے، وہ اس گائے کو پیشاب وہ اپنا بدتمیزی نہ کرو، میں لے کے جائے گی. بدتمیزی نہ کرو. بات سنو میری، وہ آپ کی مثال ہے، میری مثال نہیں. وہ جس نے حق پیشاب پیا وہ میں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرا مثال وہ نہیں ہے. وہ آپ کا مثال ہو سکتا ہے، آپ کے ابا جان کا مثال ہو سکتا ہے، آپ کے امی جان کا مثال ہو سکتا ہے، وہ میرا مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم بدتمیزی نہ کرو، تم میرے ساتھ پیار سے محبت سے بات کرو. آپ کہتے ہیں وہ میری مثال ہے، نہیں، میری مثال نہیں. جس نے گائے کا پیشاب پیا ہے، کتے کا پیشاب پیا، وہ آپ ہوں گے، آپ کے ابا جان ہوں گے، آپ کے امی جان ہوں گے، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تم بدتمیزی چھوڑ دو، ادب سے بات کرو. پھر آپ سے اب اس آدمی کو ادھر نہیں لائیں گے بھائی.